صاحب یہ جو مذاکرات کی باز گشت ہو رہی ہے کہ مذاکرات کیے جا پی ٹی آئی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، کتنی سچائی ہے اس میں؟ یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک چیز کے ماہر ہیں، وہ بیانیے بناتے ہیں، پریس اور میڈیا اور ٹی وی سکرینز پر چھائے رہتے ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے بیک اینڈ فورتھ تو خیر اب کہنا بیکار ہے، کیونکہ یہ تو ان کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کو کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک بات بہت شروع میں ہی کلیئر کر دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی مذاکرات ہم نے چوروں سے نہیں کرنے ہیں۔ ان کے نزدیک پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ دونوں چور ہیں، اور بالکل ببانگے دہل وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کروں گا تو میں کروں گا صرف ان سے جن کے پاس طاقت ہے، وچ مینس دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، وہی ہیں جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو ان کا فیتھ یہ ہے کہ میں بات کروں گا تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا۔ یہی ان کی پارٹی کی بھی لائن ہے، لیکن پارٹی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے کبھی کبھی کہتی رہتی ہے کہ جناب مذاکرات ہم تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا ریکال کریں اگر ہم، تو ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بھی، جب اس کے بعد الیکشن 8 فروری کے بعد حکومت بنی وہ بھی، انہوں نے آفر کی کہ جناب آئیے ہم آپ سے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں، آپ سے مساق معیشت کر لیتے ہیں، لیکن خان صاحب کا وہی نپا تلا جواب تھا کہ جی چوروں سے تو میں نے بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن ان پچھلے دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو بے پناہ بات ہو رہی ہے مذاکرات کی۔ ان کی پارٹی کے لوگ بھی ایسے اندیا دے رہے ہیں کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں، شاید بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، لیکن دونوں ہی متعلقہ پارٹیوں کی طرف سے اس کی کیٹیگوریکلی تردید کر دی گئی ہے۔ فوج یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو آپ سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، آپ حکومت سے بات کر لیجئے، جس بھی نتیجے پر آپ دونوں فریق پہنچیں گے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر پہلے وہ ایک پریس کانفرنس میں بولے، یعنی ان سے صحافیوں نے سوال کیے وہاں بولے، اور پھر آج جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ایک تو بانی پی ٹی آئی نے سیاستدانوں سے بات چیت کرنی ہی نہیں ہے، لہذا ان کے نام کے ساتھ جو باتیں میڈیا میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور کوئی ان میں سیریسنس نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب نہ تو کوئی جنرل باجوہ ہے، نہ جنرل پاشا ہے، نہ جنرل فیض حمید ہے۔ وہ دن گئے، وہ کہتے ہیں نا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب وہ منظرنامہ نہیں ہے۔ حالیہ قیادت جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ آپ سے بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے اسپیکر صاحب کو ایڈریس کر کے کہا کہ جناب آپ اچکزئی صاحب سے پوچھ لیجئے کیا وہ سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ، یا وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اٹ واز سرکاسٹک، لٹل بٹ آف سرکاسزم تھا اس میں، لیکن یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں، کسی جمہوری معاشرے میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے۔ خان صاحب جلد یا بدیر اس کو ریکگنائز کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں خاص طور سے، اور اگر آپ ریکال کریں تو 2014 کا جو دھرنا تھا تب سے لے کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو پارٹیاں جو ہیں بڑی چور ہیں، ان کے ساتھ تو میں نے بات کرنی نہیں ہے۔ اب انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس میں انہوں نے تانے بھی دیے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم فوج پہ تنقید کرتے ہیں، تو یہ نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے ہیں؟ میرے خیال سے ان کا اشارہ غلط نہیں ہے۔ نواز شریف کے اسٹیڈ فاسٹ ہونے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی 3 حکومتیں کھوئی ہیں اور 4 چیف آف آرمی سٹاف جو تھے ان سے انہوں نے لڑائی مول لی، اور اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں تو 3 چیف جسٹس سے بھی لڑے وہ۔ ٹھیک۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فوج کے کہنے پر طوطے کی طرح سے وہ سب کچھ بولیں گے جو لوگ اکثر بولا کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ یہ تو بالکل میرے خیال سے اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک آراء پائی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف بھی چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا۔ دیکھیے پولیٹیکل آدمی جو ہوگا، جو پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہوگا، وہ تو کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ رائٹ۔ اور یہ تو مطلب ہے توقع ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کہے گا کہ ہم نے، یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ آپ دیکھیے بلاول بھٹو نے پیشکش کی مذاکرات کی، ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس بھی کی، الیکشن کے فوراً بعد پریس کانفرنس میں کی، یہی بات آصف زرداری صاحب نے کی، یہی بات شہباز نے کی، یہی بات پوری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نون لیگ کی، وہ بھی کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔
لیکن اٹ از دا اسٹیڈ فاسٹنس آف خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی. ایک تھوڑی سی گنجائش نکلی تھی جب یہ تحریک تحفظ آئین جو ایک تحریک اچکزئی صاحب کی قیادت میں چل رہی تھی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے, کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور بھی تھی, لیکن وہ بیل بھی مڈے نہیں چڑھی. آپ نے دیکھا کہ وہ اچکزئی صاحب بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہیں گم گئے ہیں, مطلب کوئی یعنی پروڈکٹیو بات سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ بات کی جائے جو اس وقت اقتدار میں ہے. ٹھیک, بخاری صاحب بانی پی ٹی آئی بھی چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں. رؤف حسن نے وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور کوئی راستہ نکل آئے. پھر آج خواجہ آصف نے بھی کہا کہ رؤف حسن منتیں کر رہا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو نظر آتا ہے کہ ایک آخری واحد حل ہے مذاکرات کا, اور کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ نا باز نہیں آتی, بعض اوقات مجھ سے نا 2 دفعہ ایک بات کلوا کے چھوڑتی ہیں. جی میں نے عرض کیا آپ سے کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے, ایک ہی چیز ہے جس پر وہ نہیں بدلے ہیں, باقی تو ہر چیز پر صبح شام دوپہر 3 دفعہ بدلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بات چیت میں نے کرنی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی. جب وہ اقتدار میں آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, صبح سے شام تک وہ کیا کہتے تھے, سیاستدانوں کو نہیں چھوڑوں گا, ان سے جیلیں بھر دوں گا. انہوں نے بلا کے اس وقت کا جو ڈی جی ایف آئی اے تھا بشیر میمن, اگر آپ کو یاد ہو, اس کو کہا تھا آئی وانٹ ٹو سی آل آف دیم بیہائنڈ دا بارز. تو وہ تو ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے نا جی. بانی پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے پولیٹکس پہ نہ بلیو کرتے ہیں, نہ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. ان کو شوق بھی یہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ آئے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا. 2018 کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, کیا عجیب بات ہے یہ. مینڈیٹ 2018 میں چوری نہیں ہوا تھا, ہوا تھا نا, کس کو نہیں معلوم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جو آپ جس خود سرزد کر چکے ہیں اور دوسروں کو آپ اس کے اوپر گالی دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات میڈیا کے ساتھ کھیلنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب اس کی سبسٹنس میں آپ جاتے ہیں تو 2018 اور 2024 کے الیکشن میں کوئی فرق نہیں ہے. دھاندلی تب بھی ہوئی تھی, دھاندلی اب بھی ہوئی ہے. مینڈیٹ تب بھی چوری ہوا تھا, مینڈیٹ اب بھی چوری ہوا. مذاکرات کرنے ہیں خان صاحب نے, کریں گے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس کے لیے بھی پری کنڈیشن یہ ہوگی کہ مجھے پھر اقتدار میں لائیں, مجھے پھر پرائم منسٹر بنائیں. اسی لیے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو مذاکرات کے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر کروا ہی صرف ہو سکتے ہیں, سیاستدان نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا تو آپ اپنی مرضی سے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے نا. اپنی مرضی سے آپ کو وزیر اعظم صرف وہی بنا سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے اب تیار نہیں ہے. یہ تو ہو گئی جی بات مذاکرات کی. اب تھوڑا سا چانسلر بننے کا جو شوق کہہ لیجیے آپ, یا جو کوشش ہے. دیکھیے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی چیف جو ہیں یہ ماسٹر ہیں بیانیے بنانے کے. انہوں نے جب سے اقتدار سے نکلے ہیں, وہ تو اس سے پہلے بھی, اقتدار سے نکلنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد دوسرا بیانیہ بنایا اور میڈیا کے اوپر چھا گئے. وہ میں تو بالکل یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو, مثلا 9 مئی کس نے کیا, اور 9 مئی کو لے کے پی ٹی آئی کیا سیاست کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس سوال کا خود سے جواب ڈھونڈیں تو وہ مائیں بہنیں جب وہ پیشی پر آتے ہیں نا, بچے جو فوج کی کسٹڈی میں ہیں, جو وہ بیان کرتی ہیں نا عدالتوں میں, وہ سننے والے ہیں. بالکل بخاری صاحب 9 مئی تو ایک حقیقت ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن وہ حقیقت پی ٹی آئی چیف مانتا ہے؟ ماننی چاہیے. نہیں مانتے نا, نہیں مانیں گے وہ, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بیانیہ بناتا ہوں وہ سودا بکتا ہے, میڈیا اس کے پیچھے چڑھ دوڑتا ہے. یہی حال یہ چانسلر والا ہے, اس کے اوپر تو بات کسی وقت پھر کریں گے. چانسلر والا دیکھیے, ایک شخص جس کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے, جو اس وقت جیل میں ہے, جس کے خلاف بے پناہ مقدمہ ہے, وہ چانسلر بننے کا کئی وجوہات سے اہل نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈیلی میل نے بتایا کہ جو چانسلر ہوتا ہے اس کو سال بھر وہاں اویلیبل رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے بے پناہ تقریبات ہوتی ہیں جس سے چانسلر غائب نہیں ہو سکتا. ایک بات ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کو جو بریڈفورڈ یونیورسٹی تھی اس کی چانسلرشپ سے استعفیٰ بھی اسی لیے دینا پڑا تھا کہ وہاں یہ موجود ہو نہیں سکتے تھے اور فنکشنز بغیر چانسلر کے نہیں ہو سکتے. لہٰذا ایک موو چلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کہ ان کو ہٹایا جائے, تو وہ اس سے پہلے کہ وہ پیش ہوتے انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا. تو یہی کنڈیشن اس چانسلرشپ کے لیے بھی ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چانسلر بننے کے لیے کچھ روایات موجود ہیں. اچھا. ان روایات کو سامنے رکھ کے انہوں نے ان کی کینڈیڈیسی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا جی آپ تو طالبان کے دوست ہیں, جی آپ نے تو جناب شہید کہا تھا اسامہ بن لادن کو, آپ نے تو جو پابندی لگائی ہے طالبان حکومت نے وہاں عورتوں کی تعلیم پر, اس کو سپورٹ کیا ہے. آپ تو جی طالبان کو لا کے پاکستان میں واپس بسانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے عورتوں کے بارے میں ایسے بیانات دیے, یاد دلاؤں تھوڑا سا, ان کا کہ خواتین کپڑے ایسے پہنتی ہیں جو باعث بنتے ہیں ریپس کا, مطلب کانوں میں انگلیاں دینی چاہیے. یہ ہر کہیں بھی ان کی چیز جو ہے وہ ان کے آڑے آ رہی ہے. لہٰذا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو کنونشن ہوتا ہے اس میں کم از کم 50 سٹوڈنٹس کو انہیں نومینیٹ کرنا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے. یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بخاری صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو چانسلر بننے کی کیا سوجی, بجائے اس کے کہ اپنے آپ پہ فوکس کریں, اتنے کیسز ہیں ان سے نمٹے, لیکن چانسلر کے لیے آپ میں اور خان صاحب میں دو چیزیں کامن ہیں. ابھی میں آپ کو بتا کے بیٹھا ہوں کہ انہیں میڈیا پر چھائے رہنے کا شوق ہے, تو چانسلر وہ ایک کے بعد ایسا بیانیاں گھڑتے ہیں جس سے میڈیا آنکھیں بند کر کے چڑھ دوڑتا ہے.